آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 29 بار پڑھ لو۔ اگر آپ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ربیع الثانی بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 7 ربیع الثانی بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص ربیع الثانی کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہر چیز سے نوازتا ہے۔ اور جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے تو ہر شے خود چل کر آتی ہے، اس کے پاس آتی ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق دولت کی برسات فرماتا ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں اگر کوئی رب تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی ادھوری خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن کا وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آپ صبح شام دن رات محنت مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آئیے وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج ربیع الثانی کے پہلے بدھ کے دن کی وہ قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے 50 کروڑ ایسے ہی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہی، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہی ہوں کہ جن کو واقعی پڑھنے سے رب کریم جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے جو پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہی ہوں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی جو بھی ہے مانگ لو۔ آئیے وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں کئی سالوں انتظار کرنا پڑے گا۔ آج ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد مصیبتوں، رکاوٹوں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جلد رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ آج لازمی پڑھ لیں۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔
وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے، تو پھر بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی 7 تاریخ بدھ کا دن، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا اور کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آج ہم نے نیت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرماتا جائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، پریشان ہے، خود کو بند گلیوں میں محسوس کرتا ہے، آج وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت کرے۔ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا، میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام طاقتور نام ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے، فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام تھے، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام لے رہی تھی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کسی دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ یا لطیفو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلے گی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، وہ یا لطیفو یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ارجنٹ وظیفہ ہے، یہ ارجنٹ کام کرتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ آپ مانگ رہے ہوں، فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گی طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ قرآنی سورت اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، رب کی بے نیازی بیان کی گئی ہے،
سورۃ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ 7 ربیع الثانی پہلے بدھ کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جو بھی مانگو گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا، آپ رب سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج رب خود دے رہا ہے، یہ نہ ہو کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ جب رب رزق کی تقسیم کر رہا ہے تو پھر پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ، دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص، اور تیسرے نمبر پر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، جیلی پیر فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہی ہوں اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں جانتا، ہر کوئی نہیں پڑھتا، آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا، جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے بس اسی کو توفیق ہوگی، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے وہی پڑھے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاق یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 نام ہے، یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاق یا اللہ کو پڑھنے والا رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یا رزاق کو پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے پاس مال دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، مال و دولت کو سنبھال نہیں سکتے۔ آپ یا رزاق یا اللہ کو پڑھیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، کتنی بار پڑھنا ہے، اتنا رزق ملے گا کہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یا رزاق یا اللہ کو آپ نے صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو، چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ مستند وظائف ہیں، جب ربیع الثانی کے مہینے میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہے، تو پھر آپ کیوں اپنی جھولیاں نہیں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق یا اللہ پڑھنا ہے۔ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے گا جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کرنی ہے، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو کر گر گرا کر ضرور دعا مانگے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، آمین، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔